إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے مختلف پاروں سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی، اور انہی آیات میں سے 30ویں پارے کا ایک چھوٹا سا سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا نام ہے سورہ زلزال. خطبہ جمعہ کا عنوان ہے آیا ہوا زلزلہ، اس کی حکمتیں اور ہماری ذمہ داریاں. حضرات، انسانی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر قوم کو اور ہر امت کو کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہونا پڑا ہے. حادثات کبھی بڑی شکل میں پیش آتے ہیں اور کبھی چھوٹی شکل میں. زلزلے کی ایک تاریخ ہے، مختلف ادوار میں زلزلے آئے ہیں اور اس سے جانی و مالی نقصان ہر ہمیشہ ہوا ہے. اگر ہم اور آپ زلزلے کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں اور اس میں ہلاک ہونے والے انسانوں کی تعداد پر نگاہ ڈالیں، جو کہ حقیقت سے بعید از دور، لیکن پھر بھی ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب تک آئے ہوئے زلزلوں میں تقریباً 8 کروڑ انسان ہلاک ہو گئے. مالی نقصان اس کا کوئی اندازہ نہیں. یہ مختلف مواقعوں پر اور مختلف ممالک میں آئے ہوئے زلزلوں کی بات ہے. ابھی ہم اور آپ روزانہ سن رہے ہیں اور روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کا جو زلزلہ آیا، شام کے اندر جو زلزلہ آیا، جسے آ کر تقریباً 20 دن سے زائد کا وقفہ ہو رہا ہے، یا قریب 20 دن ہو رہے ہیں. اس کے بعد بھی مختلف ممالک میں زلزلے آئے، یہاں تک کہ کل بھی بعض ممالک میں زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ترکی کا یہ زلزلہ اور شام کا یہ زلزلہ ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا.
جس شدت کے ساتھ یہ زلزلے وہاں آئے ہیں اس اعتبار سے گویا اس صدی کا سب سے بڑا زلزلہ سمجھا اور مانا جا رہا ہے محققین کی زبان سے۔ اور جس طریقے سے تباہ اور تاراج ہوا وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق قریب لاکھوں کی تعداد میں جو ہے انسان آئے ہوئے ان دونوں ممالک کے زلزلے سے متاثر ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں گھر جو ہے زمین دوز ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں انسان موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، اور ابھی بھی ملبوں سے انسانوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ملک شام کے اندر جس ناحیے سے امداد کا کام ہونا تھا، جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کا تعاون ہونا تھا، وہاں وہ سب نہیں ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار وہاں کی حکومت۔ لیکن ترک کے اندر جو ہے وہاں الحمدللہ ساری دنیا کے لوگ پہنچے، اور ساری دنیا کا امدادی عملہ وہاں پہنچا، اور وہاں کام چل رہا ہے۔ حضرات، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث، قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں آپ نے فرمایا، ان نشانیوں میں سے آپ علیہ السلام نے جو علامتیں بیان فرمائی کہ زلزلے کب آئیں گے، کیوں آئیں گے، کس وقت آئیں گے، تو آپ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی ان میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وہ یتقارب الزمان، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہو جائے گا مطلب اس تیز رفتاری کے ساتھ زمانہ گزر جائے گا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ جمعرات کی شام محسوس ہوگا کہ کیا کل صبح جمعہ ہے۔ ابھی رمضان گزرا اور رمضان ہمارے سر پر آج پہنچ رہا ہے، تو گویا جس تیزی کے ساتھ زمانہ اور وقت گزر جائے گا کہ ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مسافتیں بالکل قریب ہو جائیں گی۔ 20 25 30 سال 40 سال 50 سال پہلے دیکھ لیجئے کہ مسافت سفر کرنے کے لیے کس قدر دشواریاں ہوتی تھی، اور آج انسان جمعہ کی نماز یہاں پڑھا تو مغرب چاہے تو وہ کسی اور ملک میں پڑھ سکتا ہے۔ اس قدر مسافتیں بھی قریب ہوئی، اس قدر سہولتیں آ گئی۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک اور نشانی یہ بتائی کہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کی جائے گی۔ انسان جو ہے اپنے ماں باپ پر، اپنے دوست احباب کو ترجیح دے گا، انسان جو ہے اپنے ماں باپ پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، والدین کی نافرمانی کھل کر کی جائے گی۔ ایک اور نشانی آپ نے فرمایا زنا کو انسان حلال سمجھ لے، زنا عام ہو جائے گا، زنا گویا گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک اور نشانی بتائی، آپ نے فرمایا ناچ گانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ کیا یہ سب نشانیاں آج ہمارے سماج میں نظر نہیں آتے؟ سماج چھوڑیے، ہماری اپنی انفرادی زندگی کے اندر ان میں سے کتنی چیزیں ہمارے پاس چل رہی ہیں، ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں۔ ناچ و گانا عام، والدین کی نافرمانی عام، شراب عام، پانی کی طرح پیا جائے گا شراب، اور پانی کی طرح پیا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک اور نشانی بتائی جو آج ہمارے شہر میں روزانہ دیکھنے کو ملتی ہے، آپ نے فرمایا القتل والقتل، کہ قتل کیا جائے گا اور قتل ہو جائے گا۔ قتل کس قدر عام ہو رہا ہے، روزانہ جو ہے کوئی نیوز ایسا نہیں ملتا ہے کہ ہمارے اس شہر کے اندر قتل نہ ہو رہا ہو۔ گلی کوچوں میں، رات میں، دن میں، لبے سڑک، رات دن کے اوقات میں قتل ہو رہا ہے، اور مارا جانے والا بھی مسلمان اور مارنے والے بھی مسلمان۔ گویا قتل اس قدر عام ہے ہمارے شہر کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر یا پورے ممالک کے اندر، جو ہے گویا انسان کا خون نہیں ہے، انسان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک کتے کے اوپر بھی کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے، تو کتے کے حقوق مانگنے والوں کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جانوروں کے حقوق کی حفاظت کرنے والی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے جانوں کی حفاظت کی مانگ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں انسانوں کا خون اس قدر ارزاں ہو چکا ہے، اس قدر کیا کہتے ہیں ہلکا ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی مانگ نہیں۔
حضرات یہ ساری کی ساری علامتیں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ ام المؤمنین سے ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا زلزلے کے بارے میں بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی کہ زلزلے اللہ تبارک و تعالی اس وقت پیدا کرے گا جب زمین میں نافرمانیاں زیادہ ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، زنا کو حلال سمجھ لیا جائے گا، گانے ناچنے کی چیزیں زیادہ ہو جائیں گی۔ گویا یہی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بتایا۔ تو گویا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آج کے دور میں جو زلزلے آ رہے ہیں یہ سب کے سب قیامت کی جو نشانیاں آپ علیہ السلام نے بتائی ان نشانیوں کے اندر سے ایک نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو اس وقت کا جب یہ سب کے سب چیزیں آ جائیں گے تو زلزلے آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق اور زمین کے اوپر زمین بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اس پر کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی کو زمین بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ زمین بھی لرزہ اپنے اندر لرزہ پیدا کر دیتی ہے اور زمین بھی زلزلے سے ترس اٹھتی ہے، لرز اٹھتی ہے۔ اور قیامت کے جو مناظر ہیں ان مناظر میں سے سورہ زلزال پڑھ لیجئے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ سورہ زلزال کو اگر ہم بڑے توجہ کے ساتھ پڑھیں، معانی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں اور دل جمعی کے ساتھ پڑھیں اور سورہ زلزال کو اگر تأثر لیتے ہوئے تھوڑی رقت کے ساتھ پڑھیں تو خود بخود دلوں کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو اوپر ڈال دے گی تو انسان مارے حیران کے، دہشت کے، وحشت کے، حیرانی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور فوراً زمین سے پوچھ اٹھے گا وقال الانسان ما لها کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو زمین خود جواب دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ انسان جب اس طرح کے حادثات سے گزرتا ہے تو حیرانی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا پہنا ہوا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کس حال میں ہو، چپل پہنوں گا یا نہ پہنوں، جوتا پہنوں یا نہ پہنوں، کون میرے آزو بازو ہے۔ جیسے ہی حادثات کی گھڑی، حادثات کا الارم اس کے سامنے آ جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی چکر میں وہ بھاگ دوڑتا۔ قیامت کے جو ہے مناظر آپ علیہ السلام نے اور قرآن کریم نے جن آیات کے اندر نقشہ کھینچا ہے وہ کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تو گویا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، دوست سے جو ہے وہ جدا ہو کر بھاگنے کے لیے نکل پڑے گا۔ جہاں بچنے کے راستے ہے وہ بچنے کے لیے بھاگ پڑے گا، لیکن وہاں کوئی بچانے والا یا بچنے والا نہیں۔ ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اسی طرح کے چھوٹی چھوٹی نشانیاں، یہ قیامت کے حشر کے میدان کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، زلزلوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، مختلف حادثات کی شکل میں، طوفانوں اور آندھیوں کی شکل میں، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو نفسا نفسی کا عالم رہتا ہے۔ انسان کو اپنی دولت کی، اپنے مال کی، اپنے جائیداد کی، اپنے کاغذات کی، اپنے ڈاکومنٹس کی، اپنے جوہرات کی، اپنے گاڑیوں کی، اپنے بنگلے کے، اپنے محل کے، کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ بس ایک ہی فکر اسے لاحق ہوتی ہے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، کسی طرح میں بچ جاؤں۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں وہ ساری دولت کو ٹھکرا دیتا ہے جس دولت کے پیچھے انسان رات و دن بھاگ رہا ہے، جس دولت کو کمانے کے لیے اس نے بھوک کو، پیاس کو، گرمی کو، سردی کو، حلال حرام ساری چیزوں کو تج دیا تھا، اور اسی دولت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر سے باہر آنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔
اپنے آپ کو بچانے کے لیے آفس کو، دفتر کو، ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، قیمتی اشیاء کو چھوڑ کر باہر نکل آنے کی کوشش کر رہا ہے، بسا اوقات اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ایسا نازل ہوتا ہے کہ وہ مہلت بھی نہیں ملتی ہے، اور انسان جو ہے اپنے عالیشان محل کے اندر دب کر رہ جاتا ہے۔ انسان اپنی بلند بالا عمارتوں پر جسے فخر تھا، غرور تھا، اپنی دولت کے اوپر جو ہے ناز تھا، وہی دولت اس کے لیے موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہی عمارتیں جہاں وہ عیش و آرام کے سارے ساز و سامان رکھ کر جو ہے اس قدر زندگی گزار رہا تھا غفلت کی کہ گویا کبھی مجھے مرنا نہیں ہے، یہی میری جنت ہے، یہی میری زندگی ہے، لیکن وہی جنت جس کو جنت سمجھتا تھا، وہی عیش و آرام کا ساز و سامان جس کو نہ ختم ہونے والا ساز و سامان سمجھتا تھا، چند ہی سیکنڈوں کے اندر اس کے موت کا ذریعہ بن گیا۔ کیسے کیسے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور، ہر سیکنڈ کی خبر ہمارے جیب میں، ہر لمحے کی خبر ہمارے ہاتھ میں، ہر لمحے کی خبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ویڈیوز کی شکل میں ہے، مختلف ہم مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے حادثات ہیں، جہاں انسان اپنے 4 بالش کے گھر کو، 100 گز کے گھر کو بنانے کے لیے، 2-4 روم کا گھر بنانے کے لیے، عیش و آرام کے 4 قسم کے ساز و سامان رکھنے کے لیے 40 سال، 50 سال، 30 سال کی محنت کے بعد ایک انسان ایک گھر بنا پاتا ہے، 40 سال کی محنت لگا دیتا ہے، اپنی جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی منزل قریب آ جاتی ہے، بیماریاں اسے قریب آ گھیر لیتی ہیں، اولاد کی محبتوں کو وہ تج دیتا ہے، دن و رات کے آرام اور سکون کو تج دیتا ہے، بسا اوقات اسی ایک گھر کے بنانے کے چکر میں وہ اپنی بیوی بچوں سے 7 سمندر پار چلا جاتا ہے، اور وہاں کبھی رات کو کھا لیا تو کبھی صبح نہ کھایا، اور کبھی دوپہر کو کھایا تو کبھی رات کو نہ کھایا، کبھی غم میں شریک ہوا تو خوشی میں شریک نہیں ہوا، اور اس قدر غموں کی زندگی گزارتے ہوئے کمائی ہوئی زندگی کا جو نچوڑ تھا، اس کے ذریعے جو گھر بنایا تھا 40 سال کی محنت سے، ترکی کے اس زلزلے نے ثابت کر دیا کہ 40 سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ 40 سال کی کمائی 40 سیکنڈ کے اندر ختم۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس 40 سالہ زندگی کو ہم نے لگایا وہ 40 سیکنڈ میں ختم ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ 4 سیکنڈ کے اندر بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن فیکون، ہو جائے گا ہوگا۔ آخر ہم اور آپ کس غرور کے اندر مبتلا ہیں، کس دھوکے کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس غرور نے، کس تکبر نے، کس دھوکے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر رکھا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جہاں وہ مناظر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاشوں کے لاشیں نکل رہے ہیں، انسان جو ہے زمین کے ملبے کے اندر دھسا ہوا ہے، زمین کے اندر دھسا ہوا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کیسے کیسے مناظر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ 12 دن، 13 دن، 14 دن، 15 دن، 10 دن، 8 دن، 6 دن کے بعد بھی جو ہے ان ملبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی زندگی رکھا ہے وہ صحیح سلامت باہر نکل رہے ہیں۔ کتنے معصوم بچوں کو آپ نے ویڈیوز کی شکل میں دیکھا کہ ہزاروں من ملبے کے نیچے دبا ہوا معصوم سا بچہ ہے، ہٹا کٹا نوجوان، اس کا باپ مر رہا ہے، اس کا بھائی مر رہا ہے، اس کا چچا مر رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسی ملبے کے نیچے سے 1 سال کا، 6 مہینے کا، 2 سال کا، اور بعض واقعات تو آپ نے دیکھا اور سنا، ہم نے دیکھا اور سنا کہ ماں انتقال کر گئی، حاملہ تھی، اور ماں کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوئی، اور اس ملبے کے اندر سے 1-2 دن کا بچہ اور بچی بھی زندہ نکل کر آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔
سورہ ملک کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو اپنی طاقت بتایا، موت اور حیات کو اپنی ملکیت بتایا کہ موت جس کو دینا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، اور جس کو زندہ رکھنا چاہے زندہ دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے الحی، زندگی دینے والا۔ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جب تک کہ اس کا وقت نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو ثابت کر دیا کہ انسان جہاں اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اس ملبے کے اندر سے بچ نہیں پایا، اور ہزاروں کی تعداد میں لاشیں نکل رہی ہیں، وہیں پر سینکڑوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے زندہ نکل رہے ہیں۔ نہ صرف معصوم بچے بلکہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی نکل رہے ہیں، اور ان معصوموں کی زبان سے جو سننے کو ملا ملبے سے نکالنے والوں نے جو ویڈیو بنایا، سبحان اللہ، تعلق باللہ ہو تو ایسا ہو۔ انسان کو جب بھی کسی بھی قسم کی مصیبت آتی ہے تو اس کی زبان پر یہی ہونا چاہیے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مناظر ہمیں وہاں دیکھنے کو ملے ہیں کہ معصوم بچے اور بچیاں جو ہے ان کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے، وہ اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ چکے تھے۔ جس وقت وہ ملبے کے اندر پھنسے، زندگی کے کوئی آثار انہیں نظر نہیں آئے، موت سے وہ لڑ رہے تھے، اور جو ہے وہاں پانی کے لیے پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، ہوا نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، ایسے وقت میں بھی ان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت جاری تھی، اور کسی معصوم لڑکی یا لڑکے کی زبان پر حمدیہ کلمات موجود تھے، اور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، سچی محبت کرتی ہوں، سچی محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو میرا حشر نبی کے ساتھ کر دے۔ سبحان اللہ، اس قدر بڑی بڑی عمارتوں کے ملبوں کے اندر دھسے ہوئے لڑکے اور لڑکیوں کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، اور نوجوان تھا کہ تلاوت کلام مجید میں لگا ہوا تھا، اور ایک لڑکی تھی کہ جب اس کو زندہ نکالا گیا تو اس کی زبان پر بے ہوشی کے عالم میں ایک ہی لفظ تھا کہ میں کتنے دن ہو گئے نماز نہیں پڑھی، میں کتنے دن ہو گئی نماز نہیں پڑھی، کتنے دن ہو گئی میں نماز نہیں پڑھی۔ اسے نماز کی فکر کھائے جا رہی تھی، اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات دیکھتے سنتے سناتے ہیں، کیا ان واقعات کو دیکھ کر سن کر سنا کر ہمیں کسی قسم کا کوئی عبرت، کوئی سبق حاصل نہیں کرنا ہے؟ کیا یہ مصیبتیں، یہ حادثات جو آتے ہیں ہمیں اور آپ کو جاگنے اور جگانے کے لیے نہیں؟ کیا ہماری زندگی جو غفلت کے اندر گزر رہی ہے غفلت سے نکلنے کے لیے نہیں؟ کیا یہ جو واقعات پیش آتے ہیں کیا ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بہت ساری لغزشوں کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر نافرمانی پر، ہمارے ہر گناہ پر پکڑنے پر آئے تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا گیا کہ زمین پر کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی۔ حضرات، ہمارے شب و روز کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ حادثات صرف ترکی کے لوگوں کے لیے نہیں، صرف سیریا کے لوگوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، اور سارے وہ انسان جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جن کے اندر عبرت پیدا کرنے، عبرت سے عبرت حاصل کرنے کا مادہ ہے، ان تمام کے لیے اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ ہم اور آپ ابھی چند سال پہلے، 1.5 سال 3 سال پہلے ایک ایسے حادثے سے گزرے کہ جہاں ساری انسانیت، ساری دنیا کی انسانیت اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھ رہی تھی۔ سارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ، سارا میڈیکل سائنس جو ہے کیا کہتے ہیں، گھٹنے ٹیک چکا تھا۔
کیسے کیسے مناظر ہمارے اپنے عزیز و اقارب، ہمارے اپنے شہروں کے اندر ہم نے نہیں دیکھا۔ رات کے تاریکی میں، دن کے اجالے میں، دوپہر میں، عصر میں ہماری گلی کے سامنے سے ایمبولینس کی اگر آواز آتی تھی تو ہمارے دل دہل جاتے تھے۔ اور وہ مناظر بھی دیکھے کہ سائیکل پر، گاڑی پر کیا کہتے ہیں سلنڈرز لے کر جاتے ہوئے، آکسیجن لے کر جاتے ہوئے دیکھا، آکسیجن کے لیے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ کتنے نوجوان تھے اپنی ماں کے جنازے کو کھاندہ نہیں دے سکے، کتنے باپ تھے اپنے بیٹے کے آخری دیدار نہیں کر سکے، کتنے شوہر تھے جو اپنی بیویوں کا آخری دیدار نہیں کر سکے، کتنی بیویاں تھے اپنے شوہر کو ہاتھ نہیں لگا سکے۔ جبکہ بسا اوقات عام دنوں میں انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا امریکہ سے آنا، سعودیہ سے آنا، کویت، دبئی سے آنا، ایک دن، ڈیڑھ دن، آدھا دن رکھ کر انتظار کیا جاتا تھا، لیکن گھر میں موجود رہتے ہوئے بھی باپ کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، ماں کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، بیٹے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ کیا یہ سب مناظر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے؟ ہم نے دیکھا، سنا، ہمارے اپنے گھروں میں یہ واقعات پیش آئے، لیکن ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی زلزلہ نہیں، ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ کووڈ آیا چلا گیا، زلزلہ آیا چلا گیا، ہمارے شہر کے اندر سیلاب آیا چلا گیا۔ سیلاب آیا تو نفسا نفسی کا عالم تھا، جو کل تک دینے والا تھا لینے پر مجبور ہو گیا۔ اور یہ ترکی کے مناظر ہمیں اور آپ کو آج بھی بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ تھے جن کے پاس ہر قسم کے ساز و سامان مہیا تھے، آج وہ بے گھر ہیں، آج وہ بے گھر ہیں۔ جن کے پاس عیش و آرام کے سامان کی کمی نہیں تھی، وہ آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، وہ ساری دنیا کا دیا ہوا بھی قبول کرنے پر مجبور ہے۔ حضرات، انہی واقعات میں سے ایک واقعہ، ایک آدمی اپنا پیغام لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ چند مہینے پہلے تک بھی میں کرایہ دار کی حیثیت سے ایک کے مکان میں رہتا تھا، کرایہ دینا میرے لیے مجبوری تھی، نہیں دے سکا میں نے، مجبور ہو کر مجھے بے گھر ہونا پڑا۔ کرایہ دار کو یا مالک مکان مجھے کرایہ نہ دینے پر مکان سے خالی کر دیا، اور پھر جو ہے آج میں اس خیمے تلے ہوں، اس آسمان تلے ہوں، اور میرے ساتھ میرا مالک مکان بھی موجود ہے، میرے ساتھ میرا مالک مکان بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کاش کہ میرا گھر بچ گیا ہوتا اور میں آج اس کو تیرے نام کر دیا ہوتا۔ وہ کرایہ دار کہتا ہے میں اپنے مالک مکان کی خدمت کر رہا ہوں، اسے سہارا دے رہا ہوں، اسے دلاسا دے رہا ہوں۔ جو مالک مکان کرایہ نہ دینے پر اسے بے گھر کر دیا، آج اسی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرات، یہ سب واقعات حقیقی واقعات ہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، کوئی ناول نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی فلم نہیں، حقیقی لائف میں پیش آنے والے واقعات۔ ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، زمین ہل کر تہس نہس ہو جاتی ہے، ساری عمارتوں کو اپنے اندر کھا لیتی ہے، ہضم کر لیتی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں زلزلہ نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں زلزلہ نہیں آتا، ہمارے شب و روز میں زلزلہ نہیں آتا۔ ہم کیا بات ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے بھی نہ ہمارے کان، نہ ہماری آنکھیں، نہ ہمارا دل متاثر ہو رہا ہے، نہ ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ حضرات، اللہ نہ کرے جو واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں، ترکی کے زلزلے کے بعد مختلف ممالک میں آئے، اور نہ جانے مختلف ممالک میں سے ہمارے اپنے ملک کا نام بھی روزانہ پڑھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ساری دنیا کی حفاظت فرمائے، اور ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ کیا ہم اور آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ دن بڑا بھیانک دن ہوگا۔ ترکی کے مناظر کو دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے کہ معصوم بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، معصوم بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، جن کا باپ، جن کی ماں، سب کچھ ختم، معصوم عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، جن کا شوہر ختم، معصوم ماں باپ جو اپنی اولاد سے محروم ہو چکے ہیں، وہ مناظر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔
ان مناظر کے بارے میں تصور بھی کر کر ہمارے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کا ایک ناخن بھی اگر کٹ جاتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کہاں سے اس ملبے کے نیچے ہماری اپنی اولاد کو دفن ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کی کھانسی پر لپک پڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، نہ جانے اگر یہ حادثہ پیش آ جائے اور ہمارا باپ اس میں دفن ہو جائے، دب جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری بیوی کے رات کے ایک نیند کی چین کو، بے چینی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بیوی اس طرح کے ملبے کے اندر دب جائے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں۔ وہ مناظر نہ رات کی نیند ہمیں دے سکتی ہے، نہ دن کا چین ہمیں دے سکتا ہے۔ یہ جائے عبرت ہے دنیا، یہ دنیا فانی ہے۔ اگر ہم اس تصور کے ساتھ جی رہے ہیں کہ صرف ان کے لیے ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں سبق سکھاتا ہے اور ہمارے ذریعے انہیں سبق سکھاتا ہے۔ جاگ جائیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم ترین جو کام کرنا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کی توبہ، خالص توبہ۔ اللہ سے بھیک مانگیے، گناہوں سے باز آ جائیے، نافرمانیوں سے باز آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے فاستغفروا انہ کان غفارا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم استغفروا انہ کان غفارا، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفار۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لے کر توبہ کرنا چاہیے۔ دعا کریں کہ ہمارے گناہوں کی سزا کسی اور کو نہ ملے۔ دعا کیجئے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد کو نہ ملے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے ماں باپ کو نہ ملے، ہمارے اڑوس پڑوس کو نہ ملے۔ ہم خود سچی توبہ کریں۔ دوسرا کام، توبے کے بعد جو ہے زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھے، اس مقصد کی طرف لوٹ آئیں۔ قیامت کی جو نشانیاں آپ علیہ السلام نے بتائی، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مقصد حیات، مقصد وجود جو دعوت اللہ، اگر یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یہ زلزلے آئیں گے، یہ زمین ہمیں دھس لے گی، یہ آندھیاں طوفان آئیں گے، ختم ہو جائے گا انسان۔ ان 5 باتوں میں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اسی لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ پچھلی قومیں کیوں پیدا ہوئی وہ الگ معاملہ ہے، لیکن امت محمدیہ کی پیدائش کا جو مقصد قرآن کریم نے بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جو ایمان، جو اسلام، جو توحید، جس رب کا تعارف ہمارے سامنے ہے، ہمارے اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم نے اسلام کا تعارف نہیں کروایا۔ ہماری زندگی کا مقصد اسلام کا تعارف، اسلام کی دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پیسہ کمانا، دولت جمانا، جائیداد بنانا، بلڈنگیں بنانا، عمارتیں بنانا، بینک بیلنس جمع کرنا، پراپرٹی جمع کرنا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کے اس پر جو ہے، نہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد دعوت اللہ کا فریضہ، اس فریضے کو انجام دے، توبہ کریں، اس فریضے کو انجام دے، رب کے ہو جائے، رب سے اپنا تعلق جوڑ لیں، رب سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اور پھر خاص طور پر نوجوان طبقے کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کہاں گزر رہے ہیں، کس حالت میں گزر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے موت کا وقت آ جائے اور ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے ہو، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور پھر ہمیں توبہ بھی نصیب نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کرنے سے قبل میں آپ سے ایک التجا یہ کرتا ہوں کہ بھائیو، جمعہ بڑی اہمیت کا دن ہوتا ہے، جمعہ کی بڑی فضیلتیں۔ آپ علیہ السلام جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس جمعے سے آئندہ جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خدا را جمعہ کا تو اہتمام کیجئے، اول وقت میں تیار ہو جائیے،
آپ علیہ السلام نے جمعہ کی جو سنتیں بتائی ہیں، غسل کرے، میسر لباس پہنے، سرما لگائیں، عطر لگائیں، مسواک کرے، مسجد کو اول وقت میں آ جائیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنے نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، سورہ کہف پڑھیں، درود پڑھیں، اور خطیب کا بیان سنیں بغیر کسی لہو لعب کے، بغیر کسی ہنسی مذاق کے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پچھلے 8 دن کے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، 8 دن کے گناہ معاف۔ اور ایسے میں بھی ہماری غفلت یہ کہ ہم جماعت ٹھہرنے سے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پہلے آئے۔ میرے بھائیو، جمعہ ہمارے ایمان کو ریچارج کرنے کا ذریعہ ہے، جمعہ ہمارے ایمان کی تصدیق کا ذریعہ ہے، جمعہ ہماری اجتماعی قوت کو بتانے کا، مظاہرہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جمعہ کو چاہے آپ کسی بھی مسجد میں پڑھیں، وقت سے پہلے پہنچے، خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے پہنچے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ جمعہ کو پہنچیں گے لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہوگا، کیونکہ دروازے بند کر کے فرشتے جو ہے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ان حادثات سے ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، جتنے مصیبت زدہ بندے ہیں آپ کے، اے اللہ ان کے حامی اور ناصر آپ ہی بن جائیں۔ اللہ، ان مصیبت زدہ انسانوں کی مصیبت کو دور فرما دیجئے۔ اللہ، انہیں اس آزمائش سے نکال دیجئے۔ اللہ، جو بیوہ ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے سہارا بن جائیے۔ اللہ، جو یتیم ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے آپ کی مدد اور آپ کی نصرت چاہیے، اور ہم سب کو ان کی کفالت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ، جو بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ انہیں عزت و آبرو کے ساتھ گھر عطا فرما دیجئے۔ اللہ، ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، اس وقت ساری دنیا ہر قسم کی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے گزر رہی ہے، اللہ سب کے لیے آپ کی جانب سے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ، رحمت کی ہوا قائم فرما دیجئے۔ اللہ، حرمین کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ اللہ، اقصی پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ، فلسطین کے نوجوان آئے دن شہید ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، فلسطین کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے۔ اللہ، ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجئے۔ اے اللہ، آئے دن امن کی فضا کو جو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کے امن کو بھی قائم اور دائم فرما دیجئے۔ اے اللہ، امن و سلامتی عطا فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس حفاظت فرمائیے، علماء کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین 2 یا 1 گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، جن کے والدین 2 یا 1 باقاعدہ حیات ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کر کے، ان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اے اللہ جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جو قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کے لیے آسانی سے راہیں ہموار فرمائیے۔ اے اللہ، حرام سے بچا دیجیے۔ اللہ، حلال روزی روٹی عطا فرمائیے۔ اللہ، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ، جو دواخانوں میں بیماری کی حالت میں تڑپ رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہم سے کیے اور نہ کیے ہیں، اللہ ان سب مومن بھائیوں اور بہنوں کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ، ہمارے بڑے بڑے علماء بڑی بڑی بیماریوں کے اندر پریشان ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ، ان کی سرپرستی ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہ، مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، مدارس کے ذمہ داران کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ہمارے اساتذہ اور ہمارے علماء جو گزر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ، ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ہم سب کو ترکی کے زلزلے سے اور مختلف حادثات سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم ورب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. ورحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.